حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز تھے، اللہ اکبر، کہ آپ بغیر مہمان کے ایک دن بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مجوسی، ایک آگ کی پجاری کا واقعہ مکمل فضیلت الشیخ حضرت علامہ جناب مولانا جرجیس انصاری سراجی چترویدی کی زبانی آپ مکمل یہ ویڈیو، یہ کلپ ضرور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر نظر ڈالیے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ سنا ہے واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی وہ کھانا کھاتے کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کر لاتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، مہمان کو بلاتے اور اس کو بٹھال کے کھانا کھلاتے اپنے ساتھ، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ایک دن ان کو کوئی نہیں ملا، گھر پہ کوئی نہیں آیا، تو گھر سے وہ باہر نکل گئے، چلو مہمان کو ڈھونڈیں، کوئی مل جائے تو اس کو کھانا کھلاؤں میں اپنے ساتھ، اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی گھر میں آ جائے اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے، یعنی جو سماج میں، جو سوسائٹی میں چلن ہے، اس چلن کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس کی مہمان نوازی کیجئے۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے پاس آ گیا اس کی مہمان نوازی کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے، ایک دن گھر سے نکل گئے کہ ڈھونڈیں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، لیکن جس کو بھی پوچھ رہے ہیں کہہ رہا کھانا کھا لیا، جس کو بھی پکڑ رہے ہیں وہ کہہ رہا کھانا کھا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی ملا، پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، کوئی مجھے 2 روٹی دے دے، 1 روٹی دے دے تاکہ پیٹ کی آگ بجھ سکے۔ ابراہیم مسکرائے، فرمایا بابا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ بوڑھا مسلمان نہیں تھا، وہ بوڑھا مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پوجا۔ یہ شادیوں کے موقع پر جو لوگ یہ بندوق کی گولیاں چلاتے ہیں نا، دھائیں جو شوٹ کرتے ہیں، آتش بازی چھڑاتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن انہی مجوسیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ شادی جیسی سنت اور اس میں آپ مجوسیوں کی خرافاتیں داخل کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے کو لے آئے، وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، لے آئے، جلدی سے دسترخوان بچھایا، کھانا لا کر رکھ دیا، کہا بابا کھاؤ۔ اس نے روٹی توڑی، سالن میں ڈبویا اور اٹھایا اور منہ تک لے گیا اور کہا بسم النار۔ اس بوڑھے نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ آگ کا پجاری تھا، مجوسی کا خدا آگ، وہ آگ کو خدا مانتا تھا، آگ کو۔ تو اس نے لقمہ اٹھایا اور کہا بسم النار، آگ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہا بسم النار، آگ کے نام سے۔ کہا رکھو کھانا، اس نے رکھ دیا۔ کہا بابا اس کو بولو بیٹا یہ گھر نہیں ہے، سمجھے گا ہی نہیں۔ کہا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے،
میرے اللہ نے دیا ہے، آگ نے نہیں دیا۔ تمہیں اگر کھانا ہے تو میرے رب کا، میرے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ اس مجوسی نے کہا ابراہیم میں آگ کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ یہاں سوچئے گا مجوسی نے کیا کہا، میں آگ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور میرا معبود، میرا رب آگ ہے، میں آگ ہی کے نام سے کھاؤں گا۔ اگر تمہیں کھلانا ہے تو کھلاؤ، اور اگر نہیں کھلانا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں اس کھانے پر تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر اٹھو اور جاؤ، جو تمہارا رب ہو جاؤ اس سے مانگ لو، جو تمہارا رب ہو جاؤ اسی سے کھانا لے لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، اس پر میرے رب کا نام لیا جائے گا ورنہ نہیں۔ وہ بوڑھا اٹھا اور چل دیا، وہ بوڑھا، وہ بزرگ اٹھا اور چل دیا، ابھی 100 قدم دور گیا ہوگا مشکل سے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، فرمایا ابراہیم تمہارے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے، تمہارے رب نے آدیش دیا ہے، تمہارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے، ابراہیم سے کہہ دو تم خود جاؤ اور اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ اور اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کو کھانا کھلاؤ۔ پوری بات بتا دی جبرائیل نے، رب نے یہ کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے جاتے ہیں، 100-150 قدم کی دوری پر اس بوڑھے کو پا لیتے ہیں، اس بزرگ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بابا چلو۔ کہاں چلو؟ چلو دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا کھا لو۔ یہ اچانک الٹی گنگا کیسے بہنے لگی؟ کہا ابراہیم میں اپنے ہی رب کا، اپنے معبود کا نام لوں گا۔ کہا بابا تم جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن چلو۔ وہ بزرگ چلا آیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کا نام لینا ہو لو لیکن کھانا کھاؤ، بغیر کھانا کھائے نہیں اڑنا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم ہمیں کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے، ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ابھی تو بھگا دیا تھا کہ آپ کے رب کا نام نہیں لیا اور اب کہہ رہے ہو جس کا لینا ہو لے لو۔ یہ الٹی گنگا کیسے؟ یہ پشچم سے سورج کیسے نکل آیا؟ یہ اچانک آپ اتنا چینج کیسے ہو گئے؟ مجھے سٹسفائی کیجئے، مجھے سنتشٹ کیجئے، مجھے مطمئن کیجئے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا تم یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، میرے رب نے جبرائیل کو بھیج کر میری ڈانٹ لگائی اور کہا کہ اس بزرگ کو پکڑ کے لاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا وہ اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، وہ میرے رب کا نام نہیں لیتا ہے، آگ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہے، اس لیے میں نے بھگا دیا۔ تو میرے رب نے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے۔ کتنی؟ 90۔ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے اور اس 90 سال کی پوری زندگی میں، پوری عمر میں اس نے ایک بھی دن میرا نام نہیں لیا۔ پوری زندگی میں 90 سال کی پوری عمر میں اس بوڑھے نے، اس بزرگ نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس بوڑھے کو 90 سال تک کھلایا۔ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھلایا۔ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے اس کو پھر بھی پلایا۔ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، بیمار ہوا میں نے اس کو پھر بھی شفا دی۔ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے اس
उसको फिर भी 90 साल तक हवा दी, पानी दिया, सूरज की रोशनी दी, हमने उसको आसमान की छत दी और अपनी बनाई हुई जमीन पर हमने उसको चलने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, हमने उसको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। इब्राहिम 90 साल में उसने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको देता रहा, मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर वो एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया, तुमने उसको हटा दिया। नहीं, पकड़ के लाओ और उसको बुलाओ और उसको खिलाओ, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं, मेरी रुबूबियत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरी बनाई हुई चीजों से मेरा ही कोई बंदा भूखा उठ जाए। ये नेमतें मैंने पैदा की हैं और मेरी नेमतों से मेरा कोई बंदा महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया और तुम्हें खिला रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम बस हाथ बढ़ाओ, मेरा रिश्ता भी उस रब से पहले जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना बड़ा मेहरबान है। उस मेहरबान से, उस रहमान और रहीम से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, जो 90 साल तक मुझे खिलाता रहा और पिलाता रहा, बावजूद इसके कि मैंने उसका एक भी बार नाम नहीं लिया। देख रहे हैं कैसा रब है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार भगा भी दिया तो उसको भी कहा, नहीं, बुला के लाओ। हम किसको खिलाएंगे? अपनों को। कुछ देंगे भी तो किसको? अपनों को। लेकिन अल्लाह अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने फरमा बरदारों को भी देता है और अपने नाफरमानों को भी देता है, अपने शुक्रगुजारों को भी देता है और अपनी नाशुक्री करने वालों को भी देता है। उसके नजर में यह चीज नहीं पाई।